اس پر جنرل صاحب نے پھر کہا کہ اچھی بات یہ ہے کہ ہم اپنی غلطیوں کو پہچاننے میں کامیاب رہے۔ ناظرین، بلومبرگ ٹی وی نے اس انٹرویو کا 1 منٹ اور 5 سیکنڈ کا یہ حصہ اپنے سوشل میڈیا ہینڈل پر پوسٹ کر دیا ہے۔ چیف آف ڈیفنس سٹاف بلومبرگ ٹی وی پر تفصیلات کا شیئر کرنا، ان کا تنصیبات کا اعتراف ان کا کرنا، یہ سب کچھ کر سکتے ہیں تو اپنے ملک میں خاموش کیوں ہیں؟ یہ سوشل میڈیا پر انڈین صارفین کا وہ شدید رد عمل ہے کہ جو گزشتہ 24 گھنٹوں سے مختلف پلیٹ فارمز پر زیر بحث ہے۔ بھارت کی صحافتی برادری بھی سوال اٹھا رہی ہے کہ یہ خبر سب سے پہلے بین الاقوامی میڈیا کو کیوں دی گئی؟ یہ حقائق سب سے پہلے انڈیا کے شہریوں، پارلیمنٹ اور عوامی نمائندوں کو کیوں نہیں بتائی گئی؟ جبکہ اپوزیشن جماعتوں خصوصاً کانگریس کی جانب سے بھی مودی حکومت اس انٹرویو کے بعد شدید دباؤ اور تنقید کی زد میں ہے۔ جبکہ کانگریس نے پاک فضائیہ کے ہاتھوں بھارتی فضائیہ کے طیاروں کے گرنے پر پارلیمنٹ کا اجلاس بلانے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ بھارتی اپوزیشن جماعت کانگریس کی جانب سے مودی سرکار پر سخت تنقید کی جا رہی ہے۔ کانگریس کے صدر ملک ارجن کا یہ کہنا ہے کہ مودی حکومت قوم کو گمراہ کر رہی ہے۔ کانگریس کے صدر کا یہ بھی کہنا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بار بار جنگ بندی کا معاہدہ کرانے کے دعوے کر رہے ہیں۔ نریندر مودی دعووں کی وضاحت دینے کی بجائے اپنے انتخابی مہم اور کیمپینز میں مصروف ہے اور جنگ بندی کی تفصیلات سامنے لانے سے گریزاں ہیں، بچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ناظرین، یہ آوازیں بھارت کے اندر سے اٹھ رہی ہیں۔ بھارت کی حکومت کو حزب اختلاف اور عوام کی جانب سے برابر شدید اور بڑھتی ہوئی تنقید کا سامنا ہے۔ اس سے قبل پاکستان کی جانب سے انڈین طیارے گرائے جانے کے دعوے کی انڈیا نے تصدیق یا تردید نہیں کی۔ انڈیا کی خارجہ سیکرٹری وکرم مسری نے پریس بریفنگ میں کہا تھا کہ وہ اس بارے میں جواب صحیح وقت پر دیں گے۔ انڈین فضائیہ کے ایئر مارشل اے کے بھارتی نے پھر تینوں مسلح افواج کے سربراہان کے ہمراہ جب پریس بریفنگ کی تو اس دوران بھی ایک سوال کے جواب میں کہا تھا کہ جنگ میں نقصان معمول کی بات ہے، لیکن انہوں نے بھی پاکستانی دعوے پر براہ راست تبصرہ کرنے سے گریز کیا تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک دن میں 2 انٹرویوز میں چیف آف ڈیفنس سٹاف انیل چوہان نے تسلیم کر لیا ہے کہ انڈیا کو نقصانات اٹھانے پڑے ہیں اور اس کے لڑاکا طیارے مار گرائے گئے۔ جب یہی سوال راہل گاندھی نے پوچھا تو بی جے پی کے ٹرولز نے انہیں ملک دشمن قرار دے دیا تھا۔ تاہم نریندر مودی کو جس تنظیم کی مکمل اور انکنڈیشنل حمایت حاصل رہی ہے وہ ہندو قوم پرست تنظیم RSS ہے، لیکن حالیہ واقعات نے اس تنظیم کے سینئر رہنماؤں کو بھی سوچنے پر مجبور کر دیا ہے۔ کئی رہنماؤں نے غیر اعلانیہ طور پر مودی کی جنگی پالیسی کو ناکام شو آف پاور قرار دیا ہے۔ بی جے پی کے بعض اراکین نے یہ خدشہ ظاہر کیا ہے کہ مودی کی جارحانہ حکمت عملی بھارت کو عالمی تنہائی انٹرنیشنل آئسولیشن کی طرف دھکیل رہی ہے۔ ناظرین، گزشتہ روز ہی بھارتی فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل امرپریت سنگھ نے اپنی حکومت اور دفاعی اداروں پر کھل کر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ آج تک بھارت میں کوئی بھی دفاعی منصوبہ وقت پر مکمل نہیں ہوا۔ ایئر چیف نے دفاعی منصوبہ کی مکمل جو منصوبہ بندی ہے اور اس میں تاخیر ہے، معاہدے اور ان کی تاخیر پر شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے بھارت کو چاہیے، انہوں نے کہا کہ وہ صرف کاغذی منصوبے بنانے کی بجائے اپنی دفاعی نظام خود ڈیزائن کرے اور پھر وقت پر ان کو مکمل بھی کرے۔ معروف بھارتی تجزیہ کار ششانت سرین نے بھی حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر ماضی میں تاخیر نہ ہوتی تو پاکستان کے ساتھ جنگ میں بھارت کو اتنا نقصان نہ اٹھانا پڑتا۔ انہوں نے اس سست روی کی اصل وجہ سیاسی مداخلت، پولیٹیکل انٹرفیرنس کو قرار دیا ہے۔ ناظرین، گزشتہ روز بھارت کے بیانیے کو جھٹلاتے ہوئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر یعنی کہ 10ویں بار پاک بھارت جنگ بندی کا کریڈٹ لے لیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم نے پاکستان اور بھارت کو جنگ سے روکا۔ پاک بھارت کشیدگی جوہری تباہی کا باعث بن سکتی تھی۔ ہم ان لوگوں کے ساتھ تجارت نہیں کر سکتے کہ جو ایک دوسرے پر گولیاں برسا رہے ہوں۔ گزشتہ 2 دن سے بلاول بھٹو کی زیر قیادت وفد کی واشنگٹن، لندن اور برسلز میں اہم ترین ملاقاتیں جاری ہیں، جبکہ دوسرا وفد آج وزیر اعظم کے معاون خصوصی طارق فاطمی کی قیادت میں ماسکو روانہ ہوا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں نیو یارک جانے والے وفد نے اقوام متحدہ سے اپنی ملاقاتوں کا آغاز کیا۔ بلاول بھٹو کی قیادت میں آنے والے وفد میں شامل سابق وزیر خارجہ عباس جیلانی، ہنا ربانی کھر، شہری رحمان، مصدق ملک جیسے تجربہ کار سیاسی رہنما شامل ہیں۔ پاکستان کا سفارتی وفد اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اور اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے صدر کے ساتھ ملاقاتوں کے علاوہ اقوام متحدہ کے 15 رکنی سلامتی کونسل کے بقیہ 14 رکن ممالک کے سفیروں سے بھی ملاقات کرے گا، کہ جن میں امریکہ، روس، برطانیہ، فرانس اور چین کے سفیر بھی شامل ہیں۔ یہ 5 ممالک سیکیورٹی کونسل کے مستقل اراکین ہیں۔ اس سال پاکستان بھی سیکیورٹی کونسل کا غیر مستقل رکن ہے۔ ناظرین، بعض حلقے یہ سوال بھی اٹھا رہے ہیں کہ پاکستانی وفد کی ملاقاتوں کا بیشتر حصہ ان ممالک کے سفارتکاروں سے ملاقاتوں میں ہے کہ جو پہلے ہی پاکستانی موقف کے قائل اور دوستانہ تعلقات رکھتے ہیں۔
پیپلز پارٹی کے چیئرمین اور پاکستانی وفد کے سربراہ بلاول زرداری امریکہ کے ممتاز کارنیل کلب سے بھی خطاب کریں گے۔ بلاول بھٹو زرداری اور وفد کے اعزاز میں 3 جون کو کارنیل کلب میں ایک استقبالیہ دیا جائے گا کہ جس میں فارن پالیسی کاؤنسل اور دیگر امریکی شخصیات بھی شریک ہوں گے۔ ناظرین، وفد واشنگٹن روانہ ہو جائے گا۔ اب اطلاعات ہیں کہ ٹرمپ انتظامیہ پاکستانی اور بھارتی وفود کی واشنگٹن میں موجودگی پر دونوں ممالک سے محتاط انداز میں رابطہ قائم کرنے اور کسی بریک تھرو کے لیے کوشش کر رہا ہے۔ بہرحال ششی تھرور کی واشنگٹن میں موجودگی اور بھارتی سیکرٹری خارجہ کی قیادت میں دوسرا بھارتی وفد بھی واشنگٹن میں اپنی ملاقاتوں کے مراحل طے کر چکا ہے۔ آج ہی چین کے سینئر تجزیہ کار وکٹر گاؤ نے بھارت پر یہ واضح کر دیا کہ پاکستان کا پانی روکنے کی کسی بھی کوشش کو چین اپنی اتحادی سالمیت پر حملہ سمجھے گا، جبکہ کرسٹوفر جیفرلڈ فرینچ پولیٹیکل سائنٹسٹ کا کہنا ہے کہ یہ جنگ پاکستان کی جیت تھی۔ بھارت نے پاکستان کو غلط سمجھا اور اسے کمزور سمجھا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ بھارت پاکستان کو دیکھنے کا انداز بدل لے۔ انڈیا انڈس واٹر ٹریٹی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کر ہی نہیں سکتا۔ بھارت میں کی جانے والی تنقید کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ روس جو بھارت کا اتحادی ہے پاکستان سے تجارتی معاہدے کر رہا ہے۔ روس کے حوالے سے تازہ ترین اطلاعات آپ کو بتاتے چلیں کہ یوکرین نے روس پر اب تک کا سب سے خوفناک ترین حملہ کیا ہے اور دعویٰ کیا ہے کہ روس ایئر بیس پر جوہری صلاحیت کے حامل بمبار طیاروں کو نشانہ بنایا گیا ہے کہ جس میں 40 سے زائد روس کے قیمتی ترین طیارے تباہ ہو چکے ہیں۔ یوکرین نے روس پر 117 ڈرونز داغے ہیں، جس کے جواب میں اب سے کچھ دیر قبل روس نے یوکرین کے فوجی تربیتی مرکز پر میزائل حملہ کر دیا ہے۔ یوکرینی فوج کے مطابق روسی میزائل حملے میں 12 یوکرینی فوجی ہلاک ہو چکے ہیں۔ روس کے اس حملے سے قبل یوکرین کی جانب سے روس کے فضائی اڈوں اور جنگی طیاروں کو نشانہ بنانے کی بڑی کارروائی کی گئی ہے۔ ناظرین، ڈرون حملوں میں 40 سے زائد روسی بمبار طیاروں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ روس یوکرین جنگ کے آغاز کے بعد سے اس حالیہ حملے کو خطرناک اور شدید ترین قرار دیا جا رہا ہے۔ یوکرین کی جانب سے اس کارروائی کو اسپائڈر ویب کا نام دے دیا گیا ہے اور اس کی نگرانی خود یوکرینی صدر زیلنسکی نے کی ہے۔ یوکرینی حکومت کی جانب سے یہ دعویٰ سامنے آ رہا ہے کہ یہ حملے 1.5 سال کی پلاننگ منصوبہ بندی کے بعد کیے گئے ہیں اور اس منصوبے پر 18 ماہ تک کام ہوتا رہا ہے۔ درجنوں چھوٹے ڈرونز روس میں داخل کیے گئے، مال بردار ٹرکوں میں خاص خفیہ جو خانوں میں ان کو چھپایا گیا، ان کو ادھر ہی مینوفیکچر کیا گیا، اسمبل کیا گیا، ٹرانسپورٹ کیا گیا، پھر انہیں روس کے مختلف شہروں میں لے جا کر وہاں سے قریبی فضائی اڈوں پر ریموٹ کنٹرول کے ذریعے چھوڑ دیا گیا۔ یوکرینی دفاعی تجزیہ کاروں کا یہ کہنا ہے کہ دنیا کی کوئی خفیہ ایجنسی آج تک ایسا آپریشن نہیں کر سکی۔ یوکرین حکومت نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ روس کے اسٹریٹیجک بمبار طیارے یوکرین پر طویل فاصلے تک میزائل حملے